اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں اپنے میزبان غلام معین الدین نظامی اور صبح نور کی پوری ٹیم اور محترم مہمانوں کی طرف سے سلام بھی قبول کیجئے، اور آپ کے اہل خانہ اور اعزاء و اقارب کے لیے ہماری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں بھی۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مقدس سنتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنے ہی سامنے گریہ و زاری کرنے والا بنا، اور تمام معاملات میں اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں بیان ہوئی ہے۔ آج ناظرین کرام ہمارا موضوع بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت معلوماتی بھی، اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فصیل ایمان ہے اور حصار عافیت ہے۔ ہم تعارف کروائیں گے ابلیس کا، خناس کا اور ہمزاد کا، جتنا ہم سے ممکن ہو سکا، اور میرا خیال میں یہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ شر اور خیر کی قوتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں اور اس کی حکمت ہے۔ شر کی قوتیں خیر کی طاقتوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہیں، ازل سے لے کر ابد تک۔ وہ جو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ چراغ مصطفی خیر کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کردہ چراغ، اور ابو لہب کا شعلہ شر کی علامت ہے کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی پر رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہمیں ابلیس کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی دی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم تعوذ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو وہاں شیطان لعین، شیطان مردود، شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی بار بار ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ ابلیس نے قصہ آدم میں کیا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد کیا مکالمے ہوئے، اور اس نے اس دنیا میں جو ہمارے لیے کارگاہ عمل ہے، کشت عمل ہے، آدم کی نسل کے خلاف اپنی عداوت کو، بغض اور کینے کو کس حد تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے چیلے اور چانٹے کس طرح کی کارستانیوں میں مصروف ہیں، اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خناس ایک بہت اہم لفظ ہے، قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ یہ خناس انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ عقائد و نظریات میں وسوسہ ڈالتے ہیں، دینی امور میں، دنیاوی امور میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، گھروں میں کانا پھوسی کرتے ہیں۔ یہ لوگ برادریوں میں اور جماعتوں میں اور گروہوں میں کبھی ثالث کے نام پر، کبھی کسی حیثیت میں فتنہ پروری کرتے ہیں۔ ہمیں ان کو جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ ہم ان کو خناس کہہ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کو پہچان تو سکتے ہیں کہ ان کی حرکتیں ساری خناس والی ہیں، یہ ابلیس کے نمائندے ہیں، یہ شر کے نمائندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو خناس اپنی کارروائیاں کیسے کرتا ہے اور ہم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور ہمارے پروگرام کا جو تیسرا موضوع ہے وہ ہمزاد سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک جن ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، اور جو ہمزاد ہے یعنی جن ہے، شیطان ہے، وہ اسے برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اب اس کے سامنے راہ عمل کھلا ہے، وہ کیا اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمزاد کی تسخیر پہ چل نکلتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، کچھ فرقے ایسے ہیں جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، وہ ابلیسی فرقے ہیں، وہ کہتے ہی ہیں کہ شیطان ہمارا پیشوا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی ابلیس سے، خناس سے اور ہمزاد کے شر سے بچائے۔
اور ان عاملوں سے بھی بچائے جو جعلی ہیں، جو نام نہاد ہیں، جو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، ان کی کارستانیوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارے مہمانان آج جو تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر شبیر احمدی صاحب، صبح نور کے ناظرین ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے دوسرے محترم مہمان علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہیں۔ تیسرے مہمان حافظ ساجد محمود اظہری صاحب ہیں، جو بہت ابھرتے ہوئے نوجوان دانشور ہیں۔ میں تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہم رہنمائی لیتے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ابلیس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، اس کی کیا تعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے مختلف نام بھی ہیں، جیسے فرض کریں عزازیل ہے، کیوں اسے تخلیق کیا گیا، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہم بڑے سکون سے نہ رہتے اگر شیطان نہ ہوتا۔ اس کی طرح طرح کی جو فتنہ پروریاں ہیں، شرنگیزیاں ہیں، پھر ابلیس بہت سارے انسانوں کو اعلی کار بنا لیتا ہے، اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے، اور ایسے انسان پھر اشرف المخلوقات کے اعلیٰ ترین درجے سے اسفل السافلین کی پستی میں جا گرتے ہیں۔ وہ جو دائمی عداوت ہے جو اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ ساری باتیں آپ ارشاد فرمائیے کہ ہماری کچھ رہنمائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے شروع میں بہت خوبصورت تمہیدی جملے ادا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت کے تحت چیزوں کو تخلیق بھی فرمایا اور ایک سیٹ اپ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ حیات جو پیدا فرمایا نا دنیا کا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو موت و حیات کا سسٹم ہے، اس کو آزمائش کی جگہ پر کھڑا کیا گیا ہے۔ اب یہ سارے بنیادی طور پر آزمائش کے ذرائع ہیں، یعنی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ خیر کے نمائندے بھی بتا دیے جائیں اور شر کے نمائندے بھی بتا دیے جائیں، اور انسان کو طاقت اور بصیرت کے باب میں ان دونوں جگہوں سے آگاہی دے کر اس کو مکلف کر کے اس کو سمجھا بھی دیا جائے کہ تیری اشرفیت کا یا احسن تقویم کا یہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ تو اس محاذ پر کیسے چلے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس تناظر میں ابلیس کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ یہ جنوں میں سے تھا اور یہ خاص آگ سے پیدا کیا گیا تھا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آیا کہ یہ بہت عبادت گزار ہونے کا اس کو موقع ملا، اس نے کثرت کے ساتھ عبادت بھی کی تھی۔ اچھا۔ اور ظاہری علم بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا، تو لیکن بہرحال اس کثرت عبادت اور ظاہری علم کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نازک ترین مراحل میں انکار کر گیا۔ اللہ تو لگتا یہ تھا کہ اس نے اپنی فہم و بصیرت جو اللہ نے دے رکھی تھی اس سے کام نہیں لیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور کس جگہ پر کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت اشرف المخلوقات کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا۔ اس اشرف المخلوقات کی جگہ پر اگرچہ فرشتوں کو انسان کی ظاہری جسم کی تخلیق پر عناصر مختلفہ کی وجہ سے ان کو بھی تشویش تھی جی، لیکن یہ اس مرحلے کو زیادہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب انسان کے اندر روح ڈالی گئی اور جو سب سے زیادہ معزز تھی، اس موقع پر فرشتوں کو تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے ذہن میں تکبر، اس کے ذہن میں حق کو نہ سمجھنا اور خدا کے آرڈر سے انکار، یہ بنیادی طور پر شیطان کا فطری خمیر ہے۔ جی، یعنی ظاہری چیز اس کے پاس کافی تھی، لیکن یہ بنیادی طور پر عقل و شعور کے اس پیمانے سے آ رہی تھا جس میں اللہ کے آرڈر کی وسعت کو اور اللہ کے آرڈر کی حکمت کو اور آدم علیہ السلام کی اشرفیت کے معیار کو یہ پہچان سکتا۔ جامی صاحب، وہ جو حضرت سعدی نے فرمایا ہے کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بالکل ٹھیک ہے، بزندان لعنت گرفتار کرد، بالکل ٹھیک ہے، کہ عزازیل کو اس کے تکبر نے
ذلیل و خوار کر دیا اور دائمی لعنت اس کے مقدر میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فضیلتیں ہیں وہ علم کی فضیلت ہو یا ایک مان ہو اور کردار ہو عبادت کا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی مطلب کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رہنی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا پر رحمت پر نظر رہنی چاہیے. اعمال کرنے کے باوجود بھی انجام کار اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے. اللہ اکبر. پھر تو چیزیں رہتی ہیں سیٹ. اس وجہ سے قرآن مجید نے اس بات کا مذاکرہ بڑی تفصیل سے کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی کی جگہ پر اس نے انکار کیسے کیا. اچھا، اللہ نے بعد میں بھی کہا کہ جب آپ کو کہا گیا تھا اس کو سجدہ کریں، جی ہاں، تو اس پر آرگومنٹ دیتے ہوئے اس تکبر کی گہری کیفیت میں آ کر کہنے لگا جناب میں اس سے بہتر ہوں. بہرحال پھر اس نے اور اس سے جو بڑی غلطی کی، اللہ کے نظام مہلت کو جانتا تھا. جب یہاں سے راندہ درگاہ ہوا تو جاتے جاتے اس خفیہ تدبیر سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. کہنے لگا جناب مجھے چونکہ انسان کی عزت اور تکریم نہ کرنے کی وجہ سے یا کچھ محققین کے نزدیک گستاخی رسالت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے مجھے سخت سزا دی گئی ہے، تو لہٰذا اب مجھے اجازت دی جائے، ایک تو عمر میری بہت لمبی ہو اور میں انسانوں کو مسلسل گمراہ کروں گا. اب اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ میں اور لعنت کا توگ اور گلے میں لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک نظام اس کا قدرت کا ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، تو اس کو وہ مہلت بھی دے دی گئی. تو بنیادی طور پر شیطان کا جو کام ہے وہ قبلہ نظامی صاحب وہ ہے وسوسہ ڈالنا. درست. وسوسہ اپنے مزاج میں ایک مخفی پالیسی ہوتی ہے. اچھا. اور بعض اوقات وسوسے کا یہ عنصر بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ برائی کا حکم نہیں دیتا، یہ لے نیکی کی طرف جاتا ہے، لیکن نیکی کراتے کراتے یہ برائی کرائے گا. اس نیکی کے اندر کوئی شر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، ملفوف کر کے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قضیے میں قرآن نے بیان فرمایا، یہ جا کر وہاں قسمیں کھاتا رہا کہ حضرت آپ پکے جنت میں رہیں گے، اس درخت کا پھل کھا لئیے. کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ ان کو چونکہ جنت میں رہنے کا شوق ہے اور یہاں آسائشیں ہیں اور اللہ کا قرب خاص و فضل ہے، تو یہ اشرف المخلوقات اور نبی ہے، تو یہ ضرور اس بات کو آ جائیں گے. اس طرح کر کے یہ چیزوں کو پھسلاتا ہے. ڈائریکٹ برائی کا حکم نہیں دیتا، مخفی طریقے سے برائی کی طرف لے آتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہے. بہت عنایت آپ کی. محترم علامہ برکاتی صاحب، ابلیس سے پناہ مانگنے کے جو مستند اور مجرب اعمال اور وظائف قرآن کریم میں اور حدیث مبارک میں آئے ہیں، اور جو کارستانیاں ہیں شیطان کی، کتنی گہرائی تک یہ آدم کے انسان کے رگ و پے میں دوڑتا ہے، اتر جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی ہیلا گری محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ شر کی طرف ایک پھندے میں، ایک ٹریپ میں گھسیڑ رہا ہے ہمیں. اور پھر جو تکلیف دہ صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے کمزور لوگ اس کے اعلی کار بھی بنتے ہیں. تو ایک جامع سا آپ کچھ ارشاد فرمائیے اس سب حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ایک ہمارے انتہائی طاقتور دشمن، اور دشمن بھی ایسا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی دشمنی پہ کاربند رہتا ہے اور کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اپنا زور پورا لگاتا ہے. آج اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے گرد حفاظتی حصار کھینچنے کا یہ جو پروگرام ہے، یہ یقیناً ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے باعث تسکین جاں ہوگا کہ اس چیز سے وہ سبق بھی حاصل کریں گے، اور اس کے اندر جو بھی ادعیہ معصورہ ہیں انشاءاللہ ان کو اختیار کر کے اس کے دام تصویر سے محفوظ ہونے کی ضرور کوشش کریں گے. جہاں تک اس حوالے سے ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ابھی قبلہ نے جو بات ارشاد فرمائی، میں اسی سے ہی بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا کہ پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دشمن وار کدھر سے کرتا ہے اور وہاں سے بچاؤ کیسے ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی. جی، اس کے وار کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو ابھی ذکر ہوا
کہ یہ انسان کے اندر فخر، غرور، ریا، یہ سب چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے مقابلہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جنت کا جو ماحول تھا، شیطان کو جنت سے نکالا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے مکین ہیں۔ میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جنت کی سیکیورٹی دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو۔ وہ سیکیورٹی کا حصار توڑ کر اندر داخل ہوا، اللہ اللہ، چاہے سام کے منہ میں بیٹھ کر یا جس طرح بھی اس نے اپنا وار اندر کیا۔ اب وہ جس شجرے ممنوعہ سے ان کو باز رہنے کا حکم تھا، باز نہ رہ سکے اور وہاں سے اس کا پھل تناول کر لیا۔ جی، اب سائنٹیفک ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر سزا دیتا تو ان فرشتوں کو دیتا جو حفاظت پہ مامور تھے کہ تم سے حفاظت نہیں ہو سکی۔ گھر کا اندر مکین تو آرام سے سویا ہوا ہے کہ باہر پہرے دار موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پہلے ہی سبق عطا کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے عمل سے واضح کر دیا، چاہتے تو یہ عرض کر سکتے تھے یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو جنت کے اندر ہر ایک کو نیک پایا جی، اور میں اسی کے ساتھ، لیکن یہ تو باہر سے ہے فرشتوں کو پکڑو، لیکن نہیں، انہوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اس سے بچنے کا پہلا سبق آدم علیہ السلام نے اختیار کیا اور اپنی اولاد کو دیا، خدا کے سامنے عاجزی اختیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ عاجزی ہی آپ کو اس درجہ پر لے گئی جس درجہ پر آج آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے بچ کے رہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم آگے دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اس کے دام سے بچ کیسے سکتے ہیں، یہ طریقے ہیں، دعائیں تو ابھی ذکر ہوتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ موجود تھے، مشہور واقعہ کہ اوپر بادل آ گیا اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا۔ آپ نے وہاں پر وہ فخر، غرور، مباحات سے خود کو بچایا کہ اگر وہ اس میں پڑ جاتے تو یقیناً شیطان کا شکار ہو جاتے۔ آپ نے وہاں پر یہ اختیار نہیں کیا بلکہ عرض کرنے، آپ کہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو رب بنا کے پیش کر رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو میرے رب کی رحمت نے بچا لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام اور بقیہ کو عبادات کی حاجت رہے اور میں اس حاجت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا ادھر۔ پھر اس نے جب اگلا وار کیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا، تو آپ نے یہاں پر بھی عاجزی اختیار کی کہ ظالم اب بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ میں علم پہ غرور کروں اور پھر میں اسی پہ جا کے وہاں گر جاؤں جہاں تو گرانا چاہتا ہے۔ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل علم کے اوپر اس کے وار سنگین اور شدید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو ادعیہ معصورہ عطا کی، ان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حضرت سیدنا امام حسنین کریمین ان کو روزانہ ایک دم فرماتے تھے۔ اچھا، اور وہ دم یہ تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامۃ، من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اب یہ جو آپ کا جملہ ہے من کل شیطان، اس کا مطلب ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ہمیں شیطان کے شر سے بچانا ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑو۔ بے شک۔ اور جب اللہ کی پناہ کے حصار میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کا دام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی اللہ کو ندا دے رہے ہیں، اور یہاں پر مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے مس کر لیا، اس چیز کا تدارک بھی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کے طریقے عطا کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور کیسے ان کو قبرستان بنانے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں پر شیطان کا وار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ مشہور واقعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، جو مسجد نبوی شریف کے اندر وہ فطرانہ جمع تھا، بہت سا مال تھا، تو وہ آیا شیطان، اور جاتے ہوئے یہ ہوا جب پکڑ کے پیش کرنے کی بات کی تو آخر میں اس نے کہا کہ میں وہ عمل بتا دیتا ہوں جس گھر میں پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی شریف کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کے اندر آیہ کریمہ نمبر 9،
اس کے تلاوت کی جائے اور مسلسل کی جائے تو شیطان اور خناس اور ہر قسم کے جو شر پیدا کرنے والے عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. اور وہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اگر اسے پڑھا جائے گا اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو خود دم کیا، ایک آپ کے سامنے ملموم شخص حاضر تھے تو حضور علیہ السلام نے خود ان پہ دم کیا. سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر آگے سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھ کے آپ نے ان کو دم کیا. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو راوی حدیث ہے وہ بیان کرتے کہ وہ یوں دم کے بعد کھڑے ہو گئے جس طرح ان کے گرد رسیاں بندھی ہوئی تھی اور وہ ساری کھل گئی اور اس طرح وہ تیزی سے کھڑے. اللہ اکبر. تو اگر یہ بھی کیا جائے تو اس سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے. اور آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر شیطان کے اثرات ختم نہ ہو رہے ہوں، جس انسان پہ اثرات ختم نہ ہو رہے ہوں، اس گھر میں اگر چاروں کونوں پر اذان دی جائے تو اذان کی برکت سے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس شخص کے اوپر کانوں میں دائیں طرف 4 اور بائیں طرف 3 مرتبہ اذان دی جائے تو اس سے بھی ہر قسم کے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. محترم حافظ ساجد محمود اظہری صاحب، میں نے کچھ معاصر صوفیات سے سنا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والخناس اللعین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو خناس کا لفظ آیا ہے اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے، جو رہنمائی فرمائی گئی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی بڑی منفی قوت ہے. اور یہ اس اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ شیاطین میں ہے، جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. اور ہمارے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ، تو ان سے تو بچنے کا اور بہت ہی مشکل عمل ہے. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بالکل نظامی صاحب، پہلے تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن کہا ہے. انہو لکم عدو مبین. اور جب تک دشمن کی چالوں سے آپ اویئر نہیں ہوتے ہیں آپ اس وقت تک اس کو زیر نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا دشمن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. اور قرآن مجید نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ جو شیطان کی چالیں ہیں یہ بہت کمزور ہیں، لیکن چونکہ ہم اویئر نہیں ہوتے اس کی چالوں سے، اس وجہ سے اس کے فتنہ کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ خناس ہے سورۃ الناس میں اس کا ذکر آیا اور شیطان کے 2 وصف بیان کیے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. کہ یہ جو خناس ہے یہ شیطان کا ایک وصف ہے. اور خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الذی یظہر و یختفی، جو ظاہر ہوتا ہے اور پھر مختفی ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک یہ اس کے اندر یہ وصف ہے کہ یہ انسان کے دل پر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا ہے کہ جب یہ مختفی ہو جائے، الا یہ کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو خناس ہے یہ انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے یہ مختفی ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے یہ دوبارہ آ جاتا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ یہ جو بار بار چھپنا ہے، اس خناس کا جو معنی ہے چھپ جانا اور ظاہر ہو جانا، یہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی ارشاد ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اللہ اکبر. ستاروں کی قسم جو ظاہر ہوتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں. اللہ. تو یہ خناس شیطان ابلیس انسان کے دل پر بیٹھا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. سب سے خطرناک ہتھیار جو اس کے پاس ہے انسان کو گمراہ کرنے کا وہ وسوسہ ہے. اور نظامی صاحب جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے، بلکہ کائنات کے اندر جو پہلی معصیت کا جو ارتکاب ہوا وہ بھی وسوسے کے نتیجے میں ہوا. قرآن مجید کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَقَالَ يَا آدَمَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. ابلیس شیطان آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آدم کیا میں تمہیں شجرہ خلد، ہمیشہ رہنے والے جنت کے جو ہمیشہ رہنے والا درخت ہے اور ایسی بادشاہت جو کبھی فنا نہ ہو اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں. اب یہاں سے ہمیں ایک چیز کا اور پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ یہ ہمیشہ غیر حسی طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے.
جیسے دیکھیے قرآن مجید کا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ شیطان ابلیس ان کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں تو تم دونوں کو نصیحت کر رہا ہوں، تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تمہارے بینیفٹ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو وسوسہ ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے، قول وَقَاسَمَهُمَا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا کہ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے کیوں گئے، تو سیدنا آدم نے جواب دیا واللہ لا اظن ان احدا یحلف فیک الکذب، اللہ اکبر، خدا کی قسم اللہ کو عرض کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تمہارے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ، تو وسوسہ کیا ہے، ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے اور غیر حسی طور پر اور بھی وہ ہوتا ہے۔ زیادہ خطرناک اور وہ ہوتا ہے زیادہ جو خطرناک دوست ہوتا ہے۔ بن کر جی دشمنی کرے۔ جی بالکل، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کو برائی سے نہیں روکتا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ جی، تو اگلا سوال ہوگا پھر اللہ کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ اللہ، بہت تو خوب۔ دیکھیں وہ کس طریقے سے ٹرکی وے یوز کر آپ کو اللہ کی وحدانیت اور جو عقیدہ ہے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ساجد صاحب، یہ جو طرح طرح کے عقائد اور نظریات میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور کویسچن مارکس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ہم وسوسہ کہیں گے؟ سر اصل میں جو آپ کے عقائد ثابت شدہ عقائد ہیں جس کی بنیاد غیب ہے، اس کو آپ جب عقل کے پیمانے میں تولنے کی کوشش کریں گے تو وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح جیسے اللہ کو کس نے تخلیق کیا، آپ جتنا اللہ کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کیونکہ ہماری عقول جو ہیں وہ محدود ہیں اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ محدود جو ہے وہ لامحدود کا ادراک کر سکے، جس کو قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس وجہ سے خناس یہ وسوسے ڈالتا ہے جو ثابت عقائد ہیں اس کے اندر، آپ کی عبادات کے اندر۔ اور یہ وسوسہ دیکھیں، یہ معصیت اور نافرمانوں کے لیے نہیں شیطان کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے جو ایمان کے راستے پر ہوتے ہیں، جو عبادات میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو آلریڈی نافرمان ہے اس کو کیا وسوسہ ڈالنا ہے۔ ساجد صاحب، جہاں خزانہ ہوگا وہیں تو چور کوشش کرے گا چوری کی اور ڈاکہ ڈالنے کی۔ تو جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ بالکل، انہی کے لیے تو وسوسے ڈال رہا ہے۔ عبادت آپ نے کر لی تو نماز کے اندر یہ ڈال دے گا کہ آپ نے 2 سجدے کیے یا 1 سجدہ کیا، آپ وضو کر کے آئے ہیں، وہ شک میں ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا کہ آپ کا کوئی عضو جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہے، جیسے ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، عبادات کے اندر وسوسے پیدا کرے گا، آپ کے عقائد کے اندر وسوسے پیدا کرے گا، اور اس سے بچنا نظامی صاحب بہت آسان ہے۔ قرآن کا اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، اور بچنا کیا ہے، اللہ کا ذکر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اللہ کے ذکر کریں گے فوراً یہ بھاگ جائے گا۔ سب سے بڑا جو آپ نے کہا کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، اور قرآن نے کہا شیاطین الانس والجن، اور پھر آپ کا جو نفس وسوسہ ڈالتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور جو اس کا نفس اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور انسانوں کے وسوسے سے بچنے کے لیے اور جو آپ کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے آپ کو قوت ارادی کی ضرورت ہے، ضبط نفس کی ضرورت ہے، اور عزیمت اور استحکام کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ بہت مفید گفتگو سن رہے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ہم کچھ دیر درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد بہت اہم موضوعات پر مزید بات چیت ہوگی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں صبح نور میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ابلیس، خناس اور ہمزاد یہ کیا ہیں اور ان کی کیا کارستانیاں ہیں اور ان سے تدارک اور بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ مسنون حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم صوفی شاعر ہیں اور سرخیل اولیاء بھی ہیں، ان کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں، خود بو یہ چنین جہان توان برد، ابلیس بے ماند و بل بشر مرد۔ کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کا تو حال یہ ہے، اس کی پریشان حالی اور زبوں حالی یہ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو ابو البشر تھے حضرت آدم، وہ تو وصال فرما گئے، لیکن ابلیس موجود ہے، ابلیس باقی رہ گیا، اس کی شر انگیزی اور فتنہ پروری باقی رہ گئی۔ ہمارے محترم مہمانوں میں آج ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور حافظ ساجد محمود اظہری صاحب۔ شبیر احمد جامی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمزاد کیا چیز ہے۔ ایک ہوا بنا ہوا ہے اور بڑا ڈراوا بنا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے، کوئی سند ہے، اور اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک عجیب ہے کہ جی ہمزاد کو تسخیر کرنا ہے، یعنی ہم شر کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے فوائد طرح طرح کے حاصل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیمات میں یہ شیطان ہو، خناس ہو یا ہمزاد، ان کی خلقی یا عنصری نوعیت پر تو وضاحتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کی شر انگیزی کے معاملات کو بڑی باریکی سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ یعنی ہمزاد کے بارے میں روایات تو ملتی ہیں، لیکن لامحالہ چونکہ روایات اس نوعیت کی نہیں ہے کہ ہم بطور عقیدہ کے لے لیں، لیکن بہرحال ہمزاد کا انسان کے ساتھ ہونا، اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کا بھی ملتا ہے کہ یہ بھی انسان کے ساتھ بہت گہرا دوست بن کر اس کو سرکشی میں اور وسوسے میں ابھارتا ہے۔ اس کی یہ صفت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک پازیٹیو جگہ پر ہمیشہ کھڑا ہو کر نیگیٹو طریقے سے ڈنگ مارتا ہے تاکہ اگلے کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا جو تھا تو اس کو میں نے تو مسخر کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر قبلہ نظامی صاحب سب سے زیادہ صوفیاء نے گہری گفتگو کی ہے۔ صوفیاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی خلقی یا عنصری نوعیت پر جانے کی بجائے ان کی شر انگیزی پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، شر انگیزی سے دیکھیں، انسان مسلمان کو بچانے کے اللہ نے ایک پورا سسٹم دیا ہے۔ پہلا تو سسٹم ہے آپ کا نظام عقائد۔ اب پرابلم یہ کہ ہم نے عقائد کو ایک سطحی اور سمپل چیز سمجھا ہوا ہے، ورنہ یہ جو عقائد یا رسمی یا روایتی بنا دیا ہوا ہے، ورنہ یہ عقائد احساس کے باب میں، تاثیر کے باب میں، سبحان اللہ، اور گہرائی کے باب میں اتنے زوردار ہوتے ہیں کہ ان کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جائمر لگ گیا ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا بندہ اس حصار میں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نفس ہو گیا، شیطان ہو گیا، خناس ہو گیا، ہمزاد ہو گیا، یہ عام طور پر پکڑتے ان بندوں کے جن کو پہلے ایمان میں کمزور ہوں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح چکمہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے باطن کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ایمان کی حدود کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا اس کا جو بڑا گہرا میکانزم ہے، یہ نفس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وہ جو نفس ہے انسان کے وجود کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، اس میں سرایت کیے ہوئے ہے، تو شیطان کی نفس کے ساتھ بڑی موافقت ہے۔ تو ہمیں اپنے نفسانی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اس نظام پر گہرا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی نہ کرے، حتیٰ کہ شیطان نے خود کہہ دیا تھا مخلص یا مخلص بندوں کو میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، چونکہ وہ خالصیت کے اس نہج پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قبلہ نظامی سب سے جو بڑی چیز ہے
ذکر کے ساتھ تقوی کی گہرائی پر رہنے کی عادت ڈالیے۔ جس دن ایک بندہ خود ہی ایک چانس میں پھرتا ہے کہ یار مجھے جب بھی برائی کا موقع مل گیا، مالی کرپشن کا موقع مل گیا، اخلاقی کمزوری کا موقع مل گیا، تو میں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تو اس کو موقع کی تلاش میں یہ برائیوں کو بہت مزین کرنا جانتے ہیں۔ وہ تو بہت آسان شکار ہو گئے، بہت آسان طریقے سے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تیسری جو چیز ہے، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ شیطان و نفس کے وار سے بچانے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آج کے دن یہ ایک گہرا احساس لے کرنا چاہیے، نفس کو، خناس کو اور حمزاد کو ایزی نہیں لینا، یہ کھلے دشمن ہیں۔ دشمن کے ساتھ ہمیشہ مخالفت کی جاتی ہے، ہمیشہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بابا فرید نے جو خلافت نامہ دیا، اس میں ایک جملہ لکھا، نظام الدین خیال بد سے بچنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو خیال بد یہ ڈالتے ہیں نا، اس ٹائم چونکہ بندہ بڑا ایزی ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ جی برائی تو ہم نہیں کریں گے، لیکن برائی کے اسباب کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہت اہم۔ حالانکہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے، آپ جتنا برائی کے اسباب کو چھوڑیں گے، نفس اور شیطان کے وار کا دروازہ بند رہے گا۔ علامہ برکاتی صاحب، وہ جی حمزاد کو حاضر کیا جا رہا ہے، کچھ معقلات کو قبضے میں کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں ہم کرنے کو لگے ہوئے ہیں اندھا دھند۔ یہ سارے عمل سے اور ان منفی قوتوں کے انسان کے جسم، ذہن، دل، دماغ، نفسیات وغیرہ پر منفی اثرات ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اور یہ جو حاضرات کیا چیز ہے، معقل کیا مصیبتیں ہیں، اور یہ دنیا کس کام کے پیچھے لگی ہوئے۔ یہ اسی طرح ہے جی کہ شیاطین جو ہیں یہ سب کی ملی جلی اقسام ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جب روح داخل ہوتی ہے تو اسی وقت ہی ایک شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، ابھی وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، اور آخر تک جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو بھی ایک شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے وقت شدت کی پیاس۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت ایک خالی پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں من ربوں کا، تو یہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف کہہ اور میں تجھے پانی دیتا ہوں۔ اس وقت بھی نہیں چھوڑتا اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، یہ آخری لمحے تک، جب تک اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اپنا زور پورا لگاتا ہے۔ جسم کے اندر سرایت بھی یہ کر جاتا ہے، انسانی جسم کے اندر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، مجرد دم۔ اللہ اکبر۔ یعنی جسم کے رگو پے میں اپنے اثرات ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو علاقہ بن سہار رضی اللہ عنہ یہ حضور کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں موجود تھا سفر کے دوران، تو ایک جگہ پہ ایک شخص کو انہوں نے باندھا ہوا تھا اور اس پہ اثرات تھے انہی شیاطین کے جنوں کے، تو اس کا علاج وہ صرف مار کٹائی کی صورت میں کر رہے تھے۔ تو میں نے اس کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے اس کے شیاطین بھاگ گئے، سبحان اللہ، اور وہ ان کے اس ظلم کی جو اماجگاہ بنا ہوا تھا محفوظ ہو گیا۔ تو میں نے آپ نے فرمایا کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا جی سورہ فاتحہ شریف۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے حق کے ساتھ اپنا کھانا کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطل طریقے سے، سرکار فرماتے تو نے باطل طریقے سے نہیں کھایا بلکہ حق کے ساتھ کھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین اثرات کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک ہمیں وظیفہ بھی مل رہا ہے سورہ فاتحہ شریف کی صورت میں، لیکن پلس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر پورے اثرات ڈال چکا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر انسان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ باطنی اثرات کے ساتھ اس کے ظاہری اثرات آ رہے ہیں۔ برکاتی صاحب، کیا سورہ الحمد کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یقیناً اس میں ہم اس آیت کو اگر مد نظر رکھیں، اس آیت کے ساتھ ملا کر،
تو آپ کی بات کی بالکل تائید ہوتی ہے. جو ایک سود خور کے لیے اللہ نے فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان چھو کے اس کو مخبوط الحواس بنا دیتا ہے. تو مخبوط الحواسی کا حل جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. یعنی جس طرح وہ باطنی طور پہ اثرات مرتب کرتا ہے تو ظاہراً بھی مرتب ہوتے ہیں. ایک چیز خاص طور پر یہ ذہن میں رہنی چاہیے, یہ سارے جن یا آسیب وغیرہ یہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ جو شکل اختیار کریں گے اس وقت ان کی طاقت اسی کے مطابق ہوگی. اگر وہ کتے کی شکل اختیار کریں گے تو ان کی پاور اب وہ کتے کے جیسی رہ جائے گی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر وہ بھیڑ بکریوں کی صورت میں آئیں گے, جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام جب ایک مقام پر تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو وہاں پر بہت سے سالے جنات جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی صورت میں آپ کے گرد حاضر تھے اور حضور علیہ السلام کی زبانیں فیض ترجمان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے. اللہ اللہ. یعنی یہ کوئی بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ جو آپ نے ایک سام کو دفن کیا تو وہ بھی اصل میں کیا تھا, ایک جن تھا, اور وہ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ نے ایک سالے جن کو جو ہے وہ دفن کیا. یعنی یہ جو بھی صورت اختیار کریں گے اس وقت ان کی پاور وہی ہوگی جو عام طور پر اس مخلوق کی ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. پاور بڑھانے کے اگر وہ ہاتھی کی صورت میں آتے تو پھر ہاتھی والی پاور ہوگی. اگر وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی صورت میں آئیں گے تو پھر اب چیونٹی سے بڑھ کے اس کی طاقت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی شناخت جو ہے وہ وہی کر پاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملکہ عطا کیا, اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام جب امام حسنین کریمین کو دم فرماتے تھے تو فرمایا کرتے ساتھ میں وہی دم کرتا ہوں جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو کیا کرتے تھے, یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب یہ انسان کے اوپر اپنے اثرات ڈال دیتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک روایت میں عرض کر چکا, وہ ملموم والی جس کو حضور علیہ السلام نے سامنے بٹھا کر جو سورہ فاتحہ شریف اور سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات مفلحون تک پڑھ کر دم کیا تھا, اور وہ یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کے گرد سے رسیاں کھل گئی ہیں, اور وہ ایک اس طرح تیزی کے ساتھ شفا یاب ہو کر کھڑا ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اثرات اپنے ڈالتے ہیں. اور جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو اس حوالے سے تجربہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کو یہ جو جن ہیں یا آسیب ہیں اپنے سحر میں لا چکے ہوں اور وہ قابو نہ آ رہا ہو, تو پھر دل کی طرف بایاں کان جو ہے اس پہ 7 مرتبہ اذان دے دی جائے تو پھر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آخری بات میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے حضور نے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان مشروع کی ہے. سبحان اللہ سبحان. امام حسنین کریمین کو سب سے پہلے آپ نے یہ اذان کانوں میں دی تھی, تو اس سے یہ آپ نے واضح کر دیا کہ جب کانوں میں اذان کی آواز گونجتی رہے تو شیاطین کے اثرات سے انسان محفوظ ہوتا ہے اور وہ جسم کے اندر حلول نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ اثرات تو اپنے مرتب کرتے ہیں, لیکن جو حرز دافع البلیات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کی جائے, کیونکہ اس کے آسان ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے اوامر و نواہی کے خلاف چلتے ہیں. جن کا حکم اسلام نے دیا وہ اس کے برعکس ہو جاتے ہیں, جہاں سے بچنے کا حکم دیا اس کے برعکس ہو جاتے ہیں. یہ اس کے عام شکار ہیں, لیکن خاص شکار انہی لوگوں کو کرتا ہے جو اس پہ پابندی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مشکل ٹارگٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جو حصار قائم کر کے دے دیے گئے ہیں, اگر ان حصاروں کے اندر رہا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں اور رحمتیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ساجد اظہری صاحب, ابھی تک جو گفتگو ہوئی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دوست اور دشمن کی پہچان اگر عطا ہو جائے تو یہ بھی نعمت الہی ہے, اور اگر عدو مبین کی پہچان ہو جائے اور اس سے بچاؤ کے طریقے ہو جائیں تو بھی کمال ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بہت ہی خوبصورت شعر فرمایا ہے, دست ہر نااہل بیمارت کند سوئے مادر آ کہ تیمارت کند. تم ہر نااہل کے پاس جاؤ گے بیمار ہو کر تو وہ تمہیں مزید بیمار کر دے گا. تم ماں کی طرف آؤ, ماں اپنی محبت اور شفقت سے تمہارا علاج کرے گی, دیکھ بھال کرے گی تو تم درست ہو جاؤ گے. یہ جو موذی اثرات ہیں وہ ابلیس کے ہوں, وہ خناس کے ہوں, وہ حمزاد کے ہوں, وہ جنات و شیاطین کے ہوں, قرآن و سنت ہی میں ہمیں پناہ لینی چاہیے. بالکل, کیونکہ ہمارا علاج شافی وہیں ہے, ہمارے ہر مرض کی دوا وہیں ہے.
تو اس اعتبار سے آپ کچھ ایسے اوراد و وظائف ہمیں بتائیے کہ ہم ان برے اثرات سے بھی بچ جائیں، ضعیف الاعتقادی بھی ہماری کچھ ختم ہو جائے، کچھ توہمات سے بھی بچ جائیں، اور ایک مسئلے سے ضرور ہم بچیں کہ یہ دور جدید کا جو تصور ہے نا کہ ہر چیز ہی توہمات ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں اور ان کے برے اثرات، تو یہ کچھ رہنمائی فرمائیے آپ۔ پہلے تو نظامی صاحب میں اپنے ناظرین اور سامعین سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہ جو جعلی عامل ہیں ان سے بچیں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ آپ کی عزت کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں، بے شک۔ اور پھر ٹھیک ہے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، معاشی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر ناچاکیاں ہیں، یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن ان سارے ایشوز کے لیے آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ غلط چوز کر لیا، اور پھر قرآن مجید کی موجودگی میں آپ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سراپا شفا ہے، اور پھر یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے کہ جو آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے، اور جو دلوں کی امراض ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان سے بچیں، یہ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں اور آپ کی عزت کے بھی دشمن ہیں، اور مال کے بھی دشمن، اور مال کے بھی دشمن، کچھ آپ کے پاس نہیں بچے گا ان دی اینڈ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اثرات سے بچنے کے لیے شیطان، حمزات اور خناس، ان کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کھانا کھائیں بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بسم اللہ سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج کی شب تم یہاں اس گھر میں بسر نہیں کر سکتے ہو، اور جب آپ نے کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کہتا ہے کہ اس کھانے میں بھی تمہارا اس سے بھی وہ مایوس ہو گیا نہیں ہے۔ تو آپ کا گھر بھی شیطانی اثرات سے محفوظ ہے، آپ کا کھانا اور آپ کی خوراک جو ہے وہ بھی شیطانی اثرات سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول بنائیں، آپ کے گھر کی فضائیں قرآن مجید اور اللہ کے ذکر سے معطر ہوں، نفلی نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کریں، اور سب سے اہم چیز جو ہمارے ریلیشنز ہیں، چاہے ماں باپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، خاص طور پر نظامی صاحب یہ شیطان ہے اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ بہت اہم نقطہ آپ نے توجہ دلائی جی، اور ان کے اندر جدائی اور علیحدگی کرنا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا یہ وضاحت سے۔ جی بالکل، اگر خاندان جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر محبت اور امن، سلامتی اور اس طریقے سے مودت ہے تو کیا ہے، پورا معاشرہ امن و سلامتی کا، بے شک، اخوت و یگانت کا اور محبت و الفت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر خاندان کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ہے اور نفرت ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ نفرت کی تصویر بن جاتا ہے، اور اس دیوار کو یا اس بنیاد کو تہس نہس کرنا آسان ہو جائے گا نا کہ وہ کمزور ہو چکی ہے، بھربھری ہو چکی ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کرتا ہے نظامی صاحب؟ یہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات جو خراب کرتا ہے وہ بدگمانیوں سے کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ جھوٹی ترین بات ہے، یہ بدگمانیاں ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ بھی وسوسے کی بدترین شکل ہے، بدترین شکل جو ہے وہ بدگمانی ہے وسوسے کی، اور اس کا سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ میاں بیوی کو کرتا ہے۔ لہٰذا جی ہاں، بدگمانیوں سے بچیں، میاں بیوی کے تعلقات میں خاص طور پر، اور عمومی جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں آپ نے بدگمانیوں سے بچنا ہے، تب آپ کے تعلقات بہترین چلیں گے۔ دوسری چیز، شیطانی اثرات وہ وظائف اوراد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو خندہ پیشانی ہے، آپ کا مسکراتا چہرہ ہے، یہ بھی آپ کے تعلقات کو بہتر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارے بھائی کو اپنی مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، تحفہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، صدقہ ہے۔ اور اپنے چہروں پر مسکراہٹوں کو سجائیں، اور جو وظائف
اللہ کے رسول نے بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، اور پھر السلام علیکم، اس کا ضرور عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے جو اگر کہا جائے تو آپ کے گھر کی فضا پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جائے۔ بہت شکریہ محترم مہمان، آپ کی تشریف آوری سے ہمارے پروگرام کی رونق اور موضوع کا ہم کسی قدر حق ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے بہت اہم وظیفہ ایمان کی سلامتی کا۔ جو شخص روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کی بڑی بڑی اولیاء نے خواہش کی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو شیطانی چالوں سے بچائیے اور شریعت کی مکمل اطاعت کرتے رہیے۔ ناظرین کرام، آپ کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے معارف و مضامین بیان کیے گئے ہیں جو آج کے موضوع کے متعلق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ اسے پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور اب ہم مل کر آپ کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔